اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو اگر کوئی ہندو میرا ویڈیو سن رہا، اگر کوئی میرا کرسچن یہ ویڈیو دیکھ رہا، تو میں تم دونوں کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو ایویڈنس دوں گا۔ ہندو اور کرسچن جہنم میں جانے والے ہیں۔ جہنم بولے تو نرک، ہیل، تم کو ہیون نہیں ہے۔ یہ بار کوڈ کے حساب سے اللہ تعالیٰ اونلی مسلمس کو پریفرنس دے رہا، اور تمہارے کا نہیں بھی بار کوڈ ہے، ہندو کا نہیں بھی ہے، کرسچن کا نہیں بھی ہے، پر تم لوگ پریکٹس اسلام کی نہیں کریں گے تو تم لوگ سیدھا ہیل میں چلے جاؤ گے۔ نہیں یقین آ رہا۔ اب میں تم کو ایک ایسا واقعہ دوں گا جس سے تمہارا دماغ چھنی ہو جائے گا، تمہارا ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا، یا تمہارے کو جو ہے سڈن یہ یاد آئے گا کہ میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لوں۔ اگر ہندو یا کرسچن میرا ویڈیو دیکھ رہا تو خیر سردار کو بھی بول سکتا ہوں میں، انہیں بھی بیچارہ گنتے کا ہے نمک میں کنکر کی طرح۔ ہمارے اللہ تعالیٰ ایک سورہ قرآن میں آخر کے 30 پارے کا آخری بولتے ہو، اس میں ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ یہ پورا سورہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چاچا تھا ابو لہب، ابو جہل، انہیں جہنم میں جائے گا، اس کی بیوی بھی، اور وہ کفر پہ مرے گا، اللہ پہ ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ سورہ ابو لہب دنیا میں ہے، اس کی بیوی دنیا میں ہے، اور یہ لوگ 10 سال تک زندہ رہے۔ یہ سورہ آنے تک، سورہ آنے کے بعد 10 سال زندہ رہے، اور ہر مکہ کا جو مشرک ہے، جو کافر ہے، جو بت پرست ہے، وہ اس کو بولتے رہے ابو جہل کو، جا تو خالی کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ثابت کر دے رہا کہ اللہ سچا نہیں ہے، تو ثابت کر دے رہا قرآن جھوٹی ہے، تو ثابت کر دے رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نہیں ہے، پروفٹ نہیں ہے، رسول نہیں ہے، نبی نہیں ہے، انبیاء میں سے نہیں ہے۔ مگر ان 10 سالوں تک انہیں گیا نہیں اور کلمہ پڑھا نہیں، یہاں تک کہ ایک ایسی چیلنج کی بات انہیں خود لایا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کنکریاں ہاتھ میں تھے، آ کے ابو جہل پوچھا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم پیغمبر ہے بولے نا، تو بتاؤ۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، میں بولوں میری زبان سے یا تیرے ہاتھ کے کنکریاں بولے؟ بولتے ایسا پھینکا کنکریاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کنکریاں پڑے۔ اب یہ ہمارے جماعتوں والے مل کے تو نہیں رہتے، یہ اہل سنت میں ہے یہ بات۔ اس واسطے میں تم کو بولتا ہوں، جب تک تم لوگوں کا علم نہیں آیا، تم کفر پہ مت مرو اے مسلمان، تمہاری پکڑ ہوگی اگر سے تم حماقت کرو گے تو، کیونکہ دنیا ختم ہونے کے وقت آدمی صبح میں ایمان والا رہے گا، شام میں نہیں رہے گا بولے تو کفر میں چلے جائے گا، بولے سا وہ شام میں ایمان نہیں رہا تو اس کی مثال بھی ابھی دیتا ہوں۔ تو اگر تم ولی کو نہیں سمجھے، صحابہ کو نہیں سمجھے، تابعین کو نہیں سمجھے، تو میں تم لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں انڈیا کی۔ انڈیا میں تمیم انصاری رضی اللہ عنہ ہے، آپ مدراس جاؤ، چنئی میں جاؤ، ان کی درگاہ ہے، اور تم درگاہ کو گئے تو بدعت، شرک، کفر بولتے، یہ صحابی رسول ہے۔ اب صحابی رسول دنیا سے چلے گئے بولے تو وہ شہیدوں زندہ ہے، وہ لوگ اللہ راضی ہو گئے ان سے۔ اس کے بعد میں تم جو ہے دینار ہے نام کے، وہ تابعین میں سے ہے، کیرلا میں،
मालिक बिन दीनार ऐसा कुछ है उनका नाम। वो ताबईन में से उनकी दरगाह है, वहाँ मस्जिद है। 1400 साल पहले साहबी के सरकार के ज़माने में इधर आ गए उन्होंने हिजरत के लिए, दावत के लिए। ताबईन है, सिर्फ 100 साल का फ़र्क है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी के बाद ताबईन है। तुम नहीं मानते, दरगाहों को बताओ, वली अल्लाह की नहीं मानते, ईमान कहाँ से आएगा बोलो तुम्हारे पास? साहबी, ताबईन और वली अल्लाह, इनको नहीं मानते तुम, दरगाह हैं तो सिर्फ बिदर कुफर बोल के चले आते तुम। तुम्हारे कहने आई क्या नॉलेज? घंटा लानती जिंदगी गुजारने के लिए आए रहे तुम मुसलमान। तुमको एक और बात बताना है मुझे, आज रंज हुआ बहुत। तो मैं आपको बता रहा था कि कंकरियाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी। अगर कोई आसमान पर दूसरा खुदा होता और अगर ये बोलता कि जा अबू लहब तू जाके साबित कर दे अल्लाह सच्चा नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले कलमा, कुरान सच्ची नहीं है तू डिक्लेयर कर दे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ दे। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रसूल नहीं है तू साबित कर सकता, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले। 10 साल तक उसकी ज़बान नहीं खुली। ये कौन कंट्रोल करा सोचो आप, सिवा अल्लाह के। यहाँ तक कि जमजम है अल्लाह का, हिंदू बोलता ये जल है हमारा पवित्र जल। तेरे कने किताब ही नहीं है, तेरे कने आदम ही नहीं है, तेरे पास ईसा अलैहिस्सलाम कैसा पैदा नहीं है, तेरे पास हवा अलैहिस्सलाम कैसा पैदा नहीं, तेरे कने कोई किताब ही नहीं है, तेरे को डायरेक्ट कोई दिया ही नहीं, तेरे को क्या मालूम रे? जाहिल हिंदू जाना तू जहन्नुम में फॉरएवर के लिए जा रहा। इस वास्ते जू और क्रिश्चियन हिंदू अगर से प्रैक्टिस करें, जूस को तो भी चांस है क्योंकि उसको मालूम है कि ओल्ड टेस्टमेंट में अल्लाह का नाम है बोल के उल्लाह खुद डिक्लेयर करें। पूरे पैगंबर हमारे अब रोज़ बात मालूम हो रही, नए नए बातें मालूम हो रही कि पैगंबर पूरे इस्लाम में आए बोल के, वो भी बताते रहे लोग। हमारे सबसे अज़ल से दुश्मन है यहूदी, मगर उल्लाह खुद हक बोल दे रहे। अल्लाह ऐसा ला लिया वक्त, क्योंकि खैमा से पहले उसको पूरी दुनिया में इस्लाम रखना है। 200 कंट्रीज में आ गया, 90 कंट्रीज में तो हम ना मेजॉरिटी माइनॉरिटी में आ गए। अब पूरी दुनिया के अंदर आने के लिए क्या होना है? खाली इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह को पहचानने के लिए बाहर निकले, कभी चाँद को समझे खुदा, कभी जो है सूरज को समझे खुदा, फिर बोले नहीं ये मेरा अल्लाह नहीं है। इस तरह ढूंढते रहे। तो आज क्रिश्चियन यहाँ अमेरिका में क्या कर रहा? जूसिज्म सही है, क्रिश्चियनिटी सही है, इस्लाम सही है, हिंदुइज्म है, बुद्धिज़्म है, ये मालूम करके मुस्लिम हो जा रहा। तो जैसा तलाश इब्राहिम अलैहिस्सलाम करे वैसे अब यहाँ क्रिश्चियन अमेरिका में कर रहा, यहाँ तक कि हिंदू भी कर रहा। और वो बेचारा वहाँ इंडिया में डरा हुआ है, वरना जो है सामने कितने आते कि नहीं मालूम मुसलमानों के। हिंदू डरा हुआ है वहाँ, कहाँ मेरी मुसीबत, कहाँ मेरे परेशान करते बोल के मुसलमान हो रहे वहाँ भी। तो इस्लाम की फ़िक्र जो कर रहा, तलाश जो कर रहा अल्लाह का, उन्हें क्या कर रहा? सीधा इधर उधर ऐसा गोल फिर के क्या कर रहा मालूम है? एक जैसा वो गोली डालते देखो एक चक्री में, बीच एरो में मारना है या बीच एरो में जाके उसको अंदर रहना है, उसके गड़े में रहना है, वैसा करके गोल फिर के आके सीधा इस्लाम कबूल कर ले रहा। तलाश कर रहा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह। तो अगर कोई खुदा और होता अल्लाह के सिवा तो अबू लहब क्या करता था? कलमा पढ़ता था। ऐसा नहीं हुआ। अगर कोई खुदा होता तो जमजम रुक जाता था। ऐसा नहीं हुआ। अगर कोई खुदा और होता पूरी दुनिया में इस्लाम नहीं फैलता, रुक जाता कहीं ना कहीं, जैसा अल्लाह रोक दिया क्रिश्चियनिटी को यूरोप में। अब एक बात अहम बता रहा हूँ, अल्लाह का नाम रहमान है, जल जलालुहु जल शानुहु, सूरह रहमान है। आज ही एक लड़की, हिजाब वाली लड़की बता रही थी कि उसकी एक दोस्त इस्लाम छोड़ दी। कहीं को भाई उन्हें बोली कि कुरान के अंदर सूरह रहमान में अल्लाह ताला बोलता मैं रहमान हूँ, रहीम हूँ, करीम हूँ। नो
دیر از نو ڈاؤٹ رحمان ہے وہ. اس واسطے تو ہم سورہ پڑھ رہے ہیں، پوری دنیا کا مسلمان پڑھ رہا قرآن کا صلاح میں. قرآن سیکھتے وقت، حفظ کرتے وقت، یہاں تک کہ مکہ کے اندر، یہاں تک کہ سفر میں بھی قرآن پڑھ رہا، یہاں تک کہ مدینے جا کے بھی قرآن پڑھ رہا، سورہ رحمان پڑھ رہا، یہاں تک کہ اب بیماری کی شفا کے لیے 7 بار قرآن سن رہا. رحمانی بول کے تو شفا مل رہی، مگر وہ لڑکی کے خیال میں وہ یقین نہیں تھا. سورہ رحمان یعنی اللہ رحمان ہے، یقین نہیں ہے اس کے پاس. دائم قائم رہنا تھا، یقین نہیں ہے وہ بچی کا. انہیں قرآن کے ترجمے میں ایک جگہ پڑھی کہ کافر کو، مشرک کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا، دوزخ میں ڈال دے گا، آگ میں ڈال دے گا. اب آگ سے انہیں نکل کے بھاگ رہا تو وہاں گرم پانی ہے، وہ گرم پانی آگ سے بھی زیادہ تکلیف دے رہا. پھر وہ ادھر سے بھاگ کے ادھر آگ میں آ رہا. تو انہیں بولی کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیسا رحمان رحیم کریم ہے بولتا، یا تو کافر کو اور مشرک کو تو جلا دے رہا. اب یہ بات وہی لڑکی جو ویڈیو بنائی، جو اس کی سہیلی پتہ نہیں اسلام چھوڑ دی بولی، وہ لڑکی کو یہ نہیں سمجھا سکی لڑکی کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرا رہا بول کے نہیں بتا سکی. اگر یہی واقعہ قرآن کے سورہ رحمان میں ہے تو آدمی کو شفا کیسا ملتی؟ اب جو ہاسپٹلوں میں پاکستان کے کئی ڈاکٹرز بتائے کہ ہم بعض پیشنٹوں کو سورہ رحمان سناتے ہیں، اور میں بھی کئی بار سنتی ہوں. میں تو آج کل ایمان ایک ہی بات پہ رکھا ہوا ہوں کہ اللہ حق ہے. یہ ہندو، کرسچن، بدھ سب جان میں جا رہے ہیں، اس واسطے میں ڈرا رہا ہوں. اللہ ڈرا بولا میرے کو حکم دیا، مجھے حکم اذان کا ویسا قصہ ہے. اب یہ لڑکی کو سمجھ میں اس واسطے نہیں آیا کہ قیامت سے پہلے لوگ علم اپنے سے حاصل کریں گے اور اپنے من کو، نفس کو خدا بنا لیں گے اور وہ حساب سے چلیں گے. اب یہ لڑکی اپنے نفس کو خدا بنا لی. اس کو کیا معلوم خدا رحمان رحیم ہے، کریم ہے. اتنی بڑی دنیا بنا، تیرے کو سانس دے رہا، تیرے کو ہر وقت کھانا دے رہا، تیری آنکھ ہے، تو چل رہی پھر رہی، تیرے فرشتوں کے ذریعے تیرے کو اٹھا رہا بٹھا رہا، تیری روح نکال دے رہا رات میں، پھر روح ڈال دے رہا تو سوتے وقت، تیرے پورے اعضاء کام کر رہے ہیں. اس کے باوجود وہ بچی کو رحم سمجھ میں نہیں آیا. اس واسطے علماء کے پاس جانا. اور ایک بات، اگر تم علماء کا نہیں گئے بھی تو فائدہ ہے، نہیں گئے بھی تو اللہ تعالیٰ تمہارے کان میں ڈلاتا. اگر تم صراط مستقیم پہ ایمان پہ رہنا چاہ رہے تو. میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، 1000 بار ہوا ہے. میں آیا گھر میں، ٹی وی کھولا، کوئی تلاوت سنو، اس میں ترجمہ آ گیا، میری بات پھر سے کلیئر صاف ہو گئی. میرے کو بھی 1000 بار ڈاؤٹ آیا اس قسم کے، مگر اب مثال کے طور پہ ایک ایسا ڈاؤٹ دے رہا ہوں جو تم نہیں سمجھ سکتے، نہ میں سمجھ سکتا. اللہ تعالیٰ بولا میں تہجد کے وقت میں نیچے کے آسمان پہ ہوں. اب غور کرو، فلپائن اور انڈیا کی طرف اب یہ ٹائم پہ دن ہے اور یہاں امریکہ میں رات ہے. اب آپ سوچو، ایک طرف دن ہے ایک طرف رات ہے، اور جہاں رات ہے وہاں تہجد کے وقت میں نیچے کے آسمان پہ آ جا رہا، اور پھر جہاں دن ہے وہاں رات ہو رہی. آپ دونوں جگہ دیکھو اپوزٹ ہے، دن ہے اور رات ہے. 12 گھنٹے ادھر کے 12 گھنٹے ادھر کے لا لو. اس حساب سے امریکہ میں اب تہجد کا وقت آئے گا تو یہاں نیچے کے آسمان پہ رہے گا، اور وہاں انڈیا میں دن ہو رہا، وہاں نہیں ہے. اور اگر وہاں رات ہو گئے تو وہاں تہجد وقت میں آسمان کے نیچے ہے اور یہاں دن ہے. تو اس کا مطلب 24 آورس انہیں پہلے آسمان پہ ہے جیسی بات معلوم ہو رہی، مگر ہم نہیں سمجھ سکتے بات کو.
اب اور ایک مثال دیتا ہوں. ابھی میرے جو ہے چھوٹے سالے نے مکہ سے میرے کو فون کیا. ان لوگ حرم میں ہے، مکے میں ہے، عمرہ میں ہے. فون کیا اور اسی وقت تہجد کی اذان ہو رہی. کیا میں وہ اذان پہ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں. تو ہزار ایسے باتیں ہیں جو انسان کو نہیں سمجھ میں آتے، لیکن اللہ پہ شاکر ایمان توکل ہو جائے، بولے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو فرشتے کے ذریعے تمہارا کان کھولتا، دماغ کھولتا، تمہاری آنکھ کھولتا، تمہاری منہ کھولتا، تمہارے کو سمجھ میں آتا، تمہارے دل میں پھر سے ایمان جاگ جاتا. جلدی کر کے یہ جو باہر نکل جاتے. یہی قیامت سے پہلے اللہ وہ نشانی بتایا کہ انسان صبح میں ایمان والا ہوگا، شام میں کافر ہوگا. اللہ اکبر. آپ یہ بات میرے خیال سے اس واسطے نہیں سمجھ پائیں گے کہ آپ کے پاس، میں سمجھ رہا ہوں ایسا، آپ کے پاس وہ پیشنس نہیں ہے اب جو پیشنس صحابہ کے پاس تھا. وہ پیشنس ہمارے پاس نہیں ہے جو ولیوں کے پاس تھا. وہ پیشنس تابعین کے پاس تھا. اب ہم بے صبرے ہو گئے. اب ہم قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے. اب میں ایک مثال دے رہا ہوں انڈیا کی. آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ایک ڈیبیٹ کل دیکھا میں، تو وہاں کا وہ جو سمت پاترا جو ہے، وہ اس کو پادرا بولتے یا گوبر بولتے، گوبر پاترا کیا کہ بولتے اس کو نک نیم. دلی میں بڑا انہیں عالم دین ہے بولتا، بہت عالم علم ہے بولتا. اسد الدین گھنٹہ ہے اس کے پاس. انہیں برا مغلوں کے پاس بیویاں ہیں 10. کوئی بھی مغل کی بیوی کو اٹھا لو برا بادشاہ کو. اور میرا مسلمان وہاں جو 5000 کے لیے بک گیا، انہیں یہ نہیں بتا سکا کہ ہندوؤں کے خداؤں کے پاس ہزار بیویاں ہیں. یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ننگا پن کرے سو گئے. بیویاں، مائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، ہر رشتے کو گندا پن کرے. ہمارا ایک نوتن پرساد بول کے تھا تیلگو فلموں میں پھر سے بتا رہا ہوں. انہیں بتایا کہ پوری دیویوں کے جتنے دیوتاؤں کے نام ہیں وہ سب کے بتایا اللہ سب زنا کرے، اڈالٹری کرے، سب جو ہے اللہ ناجائز تعلقات کرے، شادی کے بغیر یا چھین لے کے شادی کر کے ان کے ساتھ گندا کام کرے. خون کا کوئی رشتہ نہیں تھا ان کے پاس، ان کے خداؤں کا نہیں. اور میرا مسلمان 5000 کو بھی گیا والے کو نہیں معلوم یہ بات. لعنتی زندگیاں جی رہے تم. علم پیدا کرو، پڑھو بولا اس واسطے. اللہ اکبر.